یہ ہے سنیت۔ وہابیت کے نام پر مسلمانوں کو مشرک کہنے والوں سنو کان کھول کے، مسلمانوں کی اکثریت کو یہ مشرک کہتے ہیں۔ یہ حدیث کے پیروکار نہیں ہے، صحابہ کے پیروکار نہیں، یہ بنو امیہ کے پیروکار ہے۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ وعلی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انبیاء کرام کی قبروں کی زیارت کرنا، مقامات مقدسہ کے زیارات کے سفر پر جانا، کیا یہ شرک ہے، سنت ہے یا بدعت ہے؟ آج ہم قرآن و سنت کی روح سے اس مسئلے کا حل ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے، اور ہم دیکھیں گے کہ صحابہ کرام کا عمل کیا تھا، اور کیا صحابہ کو بھی کچھ لوگ منع کیا کرتے تھے کہ قبروں کی زیارت کے لیے مت جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حوالے سے کیا تعلیمات دی ہے؟ کہا جاتا ہے کہ آپ قبروں کی زیارت پر نہ جائیں، یہ شرک ہے، منع کیا جاتا ہے۔ اور ہمارے ہاں آج کل 40 کی زیارات پر پاکستان میں، دنیا بھر میں لوگ یہاں بھی اہل سنت حضرات مزارات پر جاتے ہیں، سفر اختیار کرتے ہیں، ان کا توسل کرتے ہیں، اور پاکستان سے باہر بھی زیارات کے لیے جایا جاتا ہے۔ تو کیا یہ سب شرک کر رہے ہیں، بدعت کر رہے ہیں، اور ان کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ کمزور تعلق رکھے ہوئے دین کے ساتھ؟ کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، قرآن مجید کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہیں پر یہ نہیں کہا کہ تم قبروں کی زیارت مت کرو، کہیں پر قرآن میں اس سے منع نہیں کیا گیا۔ ہاں، قرآن مجید کے اندر مشرکین منافقین کی قبروں کے اوپر کھڑا ہونے سے، یعنی ان کے لیے دعا کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ سورہ توبہ سورۃ نمبر 9 کی آیت نمبر 84 ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ۔ یا رسول اللہ، آپ ان کی قبر کے اوپر کبھی بھی کھڑے نہ ہوئیے گا، اور نہ ہی ان کے لیے دعا کیجیے گا۔ تو اس آیت کے اندر آپ دیکھیں کہ جو کفار ہیں ان کی قبروں پر کھڑے ہونے سے منع کیا گیا ہے۔ قبروں پر کھڑے ہونے کا کیا مطلب ہے؟ قبروں پر کھڑے ہونے سے مراد یہ ہے، لازمی بات ہے، کہ ان کے لیے دعا کرنا، ان کے لیے سفر اختیار کرنا، ان کے پاس جانا۔ یعنی آپ کافروں کی جو زیارات ہیں اس کے لیے نہیں جا سکتے۔ زیارات کا مطلب یہ ہے کہ کافروں کی قبروں کے لیے سفر آپ اختیار نہیں کر سکتے بطور دعا کے، ورنہ ویسے تو جو سیاحت کے لیے جاتے ہیں ان کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ہم، مثال کے طور پر کسی ملک میں آپ جاتے ہیں، کسی جگہ کی آپ سفر کرتے ہیں، وزٹ کرتے ہیں، اس نیت آپ کی ہوتی ہے کہ میں یہاں پر اس تاریخی مقام کو دیکھوں۔ ہاں، دعا کے لیے تو دعا کے لیے، کافر کے لیے دعا نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ جو منع کیا گیا ہے سورۃ توبہ میں کہ آپ کافر کی قبر پہ کھڑے نہ ہوں، نہ جائیں، اس لیے کہ دعا کرنے کی غرض سے، ورنہ تو آپ ویسے دیکھنے کے لیے جا سکتے ہیں۔ اب اس آیت کو اگر ہم دیکھیں تو اسی سے مسلمان کی قبر پر کھڑا ہونا، مسلمان کی قبر کی زیارت کرنا، اس کے لیے جانا، اس کا جواز ثابت ہوتا ہے۔ بلکہ صلحاء، انبیاء، اولیاء، ان کے مراقد، مزارات کی زیارت کا جواز ثابت ہوتا ہے۔ کس طرح؟ منع یہ کیا گیا کہ آپ کافر کی قبر پہ کھڑے نہ ہوں۔ اگر مسلمان کی زیارت پہ اس کا بھی یہی حکم ہوتا، اس کے لیے بھی پروردگار منع کرنا چاہتے، اور وہ شریعت کے نزدیک ممنوع کام ہوتا، محظور ہوتا، برا کام ہوتا، عمل سیئ ہوتا، تو اللہ رب العزت یہاں پر یہ بھی ذکر کر دیتے کہ آپ کسی کی قبر پہ نہ جائیں، کسی کی قبر پہ کھڑے نہ ہوں، کسی کے لیے آپ زیارت کے مقصد سے نہ جائیں، بلکہ یہاں منع نہیں، یہاں صرف کفار کے لیے منع کیا گیا۔ تو اسی سے بطور اقتضاء النص کے یہ مسئلہ بھی معلوم ہو گیا، اشارے کے طور پر، کہ آپ یہاں سے اگر کافر کی قبر پہ کھڑے نہیں ہو سکتے تو مسلمان کی قبر کی زیارت کے لیے جا سکتے ہیں۔ اور صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، میں تمہیں قبروں کی زیارت کرنے سے منع کیا کرتا تھا، اب اس کی زیارت کیا کرو، اس لیے کہ یہ آخرت کی یاد دلاتی ہیں اور دلوں کو نرم کرتی ہے۔ تو لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبروں کی جو زیارات ہیں اس کی زیارت کرنے کا حکم دیا۔ امام حاکم النشاپوری صاحب مستدرک، انہوں نے روایات ذکر کی ہیں قبروں کی زیارت کے حوالے سے۔ جلد نمبر 1 کتاب الجنائز کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو پے در پہ یہ اس پر روایات لے کر آئے ہیں کہ آپ نے قبروں کی زیارات کر سکتے ہیں۔ اور یہاں پر میں آپ کو سیدہ کائنات سیدہ زہرا فاطمہ البتول ام الحسنین علیہ السلام، ان کا عمل یہ بتانا چاہوں گا کہ ان کا عمل یہ تھا۔ یہ روایت ہے مستدرک الحاکم کی، روایت کا نمبر 1427، اور یہ سید سجاد امام زین العابدین علیہ السلام سے یہ روایت ہے۔
اور اہل بیت کی سند کے ساتھ ہے. عن جعفر بن محمد عن ابیہ عن علی بن الحسین. امام جعفر صادق اپنے والد امام محمد الباقر سے، وہ اپنے والد امام زین العابدین علی بن الحسین سے، وہ اپنے والد امام حسین بن علی سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ان فاطمہ بنت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ سیدہ زہرا جو کہ رسول کی بیٹی ہیں، کانت تزور قبر عمہا، وہ اپنے چچا جناب حمزہ، تزور قبر عم حمزہ، وہ اپنے چچا جناب حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی قبر کی زیارت کیا کرتی تھی، کل جمعۃ، ہر جمعہ کے دن، فتصلی وتبکی عندہ، وہ وہاں پر نماز پڑھتی تھی اور ان کے ہاں بیٹھ کر رویا کرتی تھی اپنے چچا کی یاد میں. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے جناب حمزہ، تو سیدہ زہرا علیہ السلام جناب حمزہ کی یاد میں روتی تھی اور ان کے لیے دعا کیا کرتی تھی، اور ہر جمعہ کے لیے وہ جایا کرتی تھی. تو ہر جمعہ کو قبروں کی زیارت کرنا یہ مستحب. اور اس کے پھر نیچے جو نوٹ لکھا ہے امام حاکم النشاپوری، انہوں نے کہا ہے کہ یہ سنت مؤکدہ ہے، یہ سنت ہے کہ آپ قبروں کی زیارت پہ جایا کریں. ابو ایوب انصاری جلیل القدر صحابی ہیں، مستدرک الحاکم کی روایت ہے، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قبر انور کے اوپر اس طرح سر رکھے ہوئے تھے، رو رہے تھے. وہاں پر مروان ابن الحکم وہ شخص آیا اور اس نے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہاں سے پکڑا ایسے اور کہا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں. میں روایت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. کہتے ہیں قال اقبل مروان یوما فوجد رجلا واضعا وجهه على القبر. مروان ایک دن آیا اور اس نے دیکھا کہ ایک شخص وہ قبر انور، قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنے چہرے کو رکھا ہوا ہے. فاخذ برقبته وقال تدری ما تصنع. تو اس نے مروان نے اس شخص کو گدی سے پکڑا اور کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ تم کیا کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو تم، یہ شرکیہ کام کر رہے ہو. قال نعم، اس نے کہا ہاں مجھے معلوم ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں. فاقبل علیہ فاذا هو ابو ایوب الانصاری رضی اللہ عنہ. تو جب مروان اس کی جانب متوجہ ہوا، دیکھا کہ اس کے چہرہ کون ہے یہ، تو وہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جلیل القدر صحابی رسول. چہرہ رکھا ہوا ہے انہوں نے رسول اللہ کی قبر انور پر. یہ ہے سنیت. وہابیت کے نام پر مسلمانوں کو مشرک کہنے والوں، سنو کان کھول کے. میں اسی لیے کہتا ہوں کہ تم اپنے آپ کو یہ جو کہتے ہو نا بخاری مسلم کا اور صحابہ کا پیروکار، جھوٹ ہے تمہارے کھوکھلے دعوے. کچھ عقائد تم نے ادھر ادھر سے لیے ہیں اپنے علماء سے، اور ان علماء کے ان عقائد کو قرآن و سنت بنا کر دوسروں پر تھوپنے کی کوشش کی، اور مسلمانوں کی اکثریت کو مشرک، بدعتی، فاسق، فاجر مسلمانوں کو تم نے کہا ہے. مسلمانوں کی اکثریت کو یہ مشرک کہتے ہیں. ان سے بڑا تکفیری کوئی نہیں ہے کہ جو اہل سنت کے ان لوگوں کو، عامت الناس کو، جو اولیاء، انبیاء، صلحاء، انبیاء، ان سے ائمہ، ان سے عقیدت رکھتے ہیں. میں اسی لیے ایک بات کہتا ہوں کہ تمہیں تمہارے عقیدے مبارک ہوں، ہمیں ہماری عقیدت مبارک. اور وہ شعر ہے نا، وہ کیا کہا جاتا ہے، ادھر در وہ نہ کھولیں گے، ادھر در میں نہ چھوڑوں گا. حکومت اپنی اپنی ہے، وہاں ان کی یہاں میری. تو اپنی مرضی کرو بھائی، تم جو چاہے کہتے پھرو، جو چاہے فتوے لگاؤ تم، ہمیں فرق نہیں پڑتا، عقیدت پر فرق نہیں پڑتا. تمہیں تمہارے عقیدے مبارک ہو. تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی جانب متوجہ ہوئے. فقال جئت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مروان سن لے، میں رسول اللہ کے پاس آیا ہوں. تم ان کو مردہ سمجھتے ہوگے، میں رسول کے پاس آیا ہوں، اپنے محبوب کے پاس آیا ہوں. ولم آت الحجر، اور میں پتھر کے پاس نہیں آیا ہوں. یہ پتھر نہیں ہے کہ جنہیں تم یہ سمجھ رہے ہو کہ پتھر کی عمارت ہے. میں اپنے حبیب کے پاس آیا ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس. سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مروان اس وقت گورنر تھا. اس سے معلوم ہوا کہ جب یہ گورنر بنتے ہیں تو لوگوں کے مذہبی معاملات کے اندر ٹانگ اڑاتے ہیں. لہٰذا حکومت کا یہ کام نہیں ہے کہ لوگوں کے مذہبی معاملات کے اندر ٹانگ اڑائیں یا ان کو مذہبی معاملات کا درس دیتے رہیں کہ آپ تم یہ کرو، تم یہ نہ کرو. تو یہ بنو امیہ کا طریقہ کار ہے کہ لوگوں کے پرسنل مذہبی معاملات کے اندر ٹانگ اڑاتے ہیں. تو مروان گورنر تھا، تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے اس کے سامنے یہ حدیث پیش کر دی. کہا کہ میں نے اپنے حبیب رسول اللہ کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا تبکو علی الدین اذا ولیہ اہلہ.
کہ دین پر اس وقت مت رونا کہ جب حکومت کا اہل یا دین کا اہل تمہارے اوپر حکمران بن جائے، لیکن دین پر اس وقت رونا کہ جب تمہارے اوپر ایسا شخص حاکم بن جائے جو نااہل ہو۔ نااہل یہ کس طرح سے نااہل ہے؟ اس لیے نااہل ہے کہ یہ دینی معاملات کے اندر ٹانگ اڑا رہا ہے، اور یہ اس عمل کو کہ جو ایک صحابی کر رہے ہیں اسے منع کر رہا ہے۔ اور صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ کیا عشق اور محبت سے اور دلیل سے بھرا ہوا جواب ہے کہ میں پتھروں کے پاس تھوڑی آیا ہوں، میں تو اپنے رسول کے پاس آیا ہوں۔ لیکن اگر اس طرح کی بات آپ غامدی جیسے لوگوں کے سامنے پیش کریں گے نا تو یہ کیا کہیں گے؟ کہانیاں ہیں، لطیفے ہیں۔ میں غامدی صاحب کے حوالے سے یا ان لوگوں کے حوالے سے اتنا کہتا چلوں کہ یہ در حقیقت یہ رسول کے دین پر نہیں ہے۔ یہ اپنے آپ کو کہتے ہیں نا کہ ہم صحابہ کے دین پر ہے، صحابہ کی تعبیر کو لیتے ہیں، اجماع کی تعبیر کو لیتے ہیں۔ نہیں یہ صحابہ کی تعبیر کو لیتے ہیں، نہ یہ اجماع کی تعبیر کو لیتے ہیں، نہ یہ حدیث کو مانتے ہیں یا اپنی عقل کو مانتے ہیں۔ یہ وہ سلفیہ عقائد جو محمد بن عبد الوہاب نجدی یا اس زمانے کے اندر اہل سنت کی اکثریت کے خلاف جو بنائے گئے سیاسی ادوار کے اندر بنو امیہ کے زمانے میں اس کو پروموٹ کرنے والے، در حقیقت یہ اموی ہیں، شارٹ کٹ لفظوں کے اندر، واضح لفظوں کے اندر یہ غامدی اور ان جیسے پیروکار جو مسلمانوں پر شرک کے فتوے لگاتے ہیں، یہ بنو امیہ کے پیروکار ہیں، یہ رسول کے پیروکار نہیں ہے، یہ حدیث کے پیروکار نہیں ہے، صحابہ کے پیروکار نہیں، یہ بنو امیہ کے پیروکار ہیں۔ لہٰذا اموی دین کے حاملین ہیں یہ لوگ، اموی فکر، یہی فکر، یہ جو مروان ابو ایوب انصاری کو منع کر رہے ہیں۔ آپ خود غور کریں کہ یہ وہابیت کہاں سے آغاز ہوئی، اس کے ڈانڈے کہاں سے ملتے ہیں؟ جا کر امویوں سے ملتے ہیں۔ اس لیے جو شخص آج مسلمانوں کو عام طور پر مشرک کہتا ہو، مسلمانوں پر کفر اور شرک اور بدعت کے فتوے لگاتا ہو، اس کی جو اصل ہے نا وہ بنو امیہ میں جا کر آپ کو ملے گی۔ آپ کو ادھر ادھر ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ آپ کو وہاں جا کے ملے گی۔ اسی طرح میں آپ کے سامنے ابن حبان کا حوالہ پیش کرنا اس پر ایک واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، بہت دلچسپ واقعہ ہے۔
چینج کیا, ابھی بھی میری ان سے گفتگو ہوتی